اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ میری پہچان ایک، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک درسی کلاس ہے، اور یہاں پر ہماری مذہبی اسکالر ہماری رہنمائی فرماتی ہیں مختلف موضوعات کے تعلق سے۔ آج جس موضوع کا جناب ہم نے انتخاب کیا ہے بہت اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی بہت سحر حاصل گفتگو کی جائے گی، یعنی فضائل صدقات کے تعلق سے آج کی ہماری اس بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس مال میں ہمارا حصہ ہے، ہم جو کماتے ہیں صرف اس کمائی پر ہمارا حق ہے۔ نہیں، بلکہ دین اسلام، شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، اور کچھ نفلی صدقات ہیں جو ہمیں دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین اسلام اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور صدقات کی اس قدر اہمیت ہے ناظرین محترم کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں صدقات کا حکم ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ تو کسی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس لیے تم زیادہ سے زیادہ صدقات دیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے مطابق اس کے بعد عورتوں نے کثیر تعداد میں صدقات دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اپنے زیورات اتار کر صدقہ دینا شروع کر دیے۔ اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مزید اس تعلق سے جانیں گے، صدقات کی اہمیت کے تعلق سے، فضائل صدقات آج کا ہمارا موضوع ہے۔ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں آپ کی پسندیدہ اسکالر، بہت ہی محبت اور احترام سے گفتگو فرماتی ہیں، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی زینب، اللہ کا احسان۔ ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ARYQ TV پر بارہا آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، انہیں بھی سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل۔ آپ سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں، ہم یہ جان لیتے ہیں، ہماری بہنیں بہت توجہ سے ملاحظہ فرما رہی ہیں سب سے پہلے، اور میں یہ چاہوں گی کہ قرآن اور حدیث میں صدقے کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ناظرین کے گوش گزار فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بندہ مومن صدقے دل سے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، بے شک، اور بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا دینا صدقہ ہے۔ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور جو شخص دو لوگوں کے درمیان عدل کرائے وہ بھی صدقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں
اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، سبحان ان کا ثواب بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے نفیس اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پوشیدہ ہو اور تنگ دستی میں مشقت کر کے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ہوگا بے شک۔ اور عرش الہی کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے جو اس ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیا کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے دائیں بائیں دو فرشتے زور زور سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جس نے تیری راہ میں مال خرچ کیا اس کو تو بدل عطا فرما، اور جس نے بچا کے رکھا اس کا تو مال ضائع کرتا اللہ اکبر۔ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا کہ بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ تو وہ شخص جو تھا بادل کے ساتھ چلنے لگا تو دیکھا کہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا، پھر وہ پانی کے ساتھ چلنے لگا تو پانی چلتے چلتے ایک باغ کے اندر داخل ہوا جہاں پر باغ کا مالی بیلچے سے پانی کو برابر کر رہا تھا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں جس کی آواز سنی تھی، کہنے کہ تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ بادلوں میں سے تیرے نام کی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں جو بھی مال جمع کرتا ہوں پہلے ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے اپنے باغ کی ضروریات پر خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سبحان تین اللہ۔ روکوں کو زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ تین چیزوں کو روکنا جائز نہیں، آگ، نمک اور پانی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ یعنی جب کوئی شخص کسی کو آگ صدقے دے گا تو ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقے میں کی جو آگ پر پکی ہیں، کوئی شخص کسی کو نمک دے گا تو ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقے میں کی جو نمک کی وجہ سے لذیذ ہوئی تھی، کوئی شخص کسی کو پانی دے گا تو ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقے میں کی جہاں جہاں پانی استعمال ہوا۔ سبحان اللہ، تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل چڑیوں کے دل کی طرح نرم ہوں گے۔ تو کسی کی مدد کرتے وقت اپنی آنکھیں نم، اپنے دل نرم اور اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں کہ ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے نجات کا سبب ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سعدیہ آپ تشریف رکھتی ہیں، میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ صدقہ کے فضائل اور اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے آپ کچھ روشنی ڈال دیجئے، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے اگر ہم آغاز کی طرف دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں بے شک۔ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ وہ رب غیر مسلموں کو بھی پالتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان کو دیتا ہے تو برکت، رحمت، عزت، عظمت کے ساتھ عطا کرتا کیا ہے، کہنا ہے۔ اور اگر غیر مسلموں کو دیتا ہے تو سب کچھ یہاں کے لیے دیتا ہے۔ تو وہ رب رحمان رحیم ہے، سارے جہاں کو پالتا ہے۔ بے شک۔ ہر چیز عطا کی ہوئی اسی رب کی ہے۔ جب اس رب نے یہ جان دی ہے جو بھی آپ کی نہیں ہے اسی رب کی عطا کی ہوئی ہے، تو مال بھی اسی رب نے آپ کی جان کو عطا کیا ہے کہ جب اس نے جو مال عطا کیا تو بہت خوبصورت بات قرآن پاک میں ہی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اسی مال سے ہی مانگ رہا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کر دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا پلٹ کر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مال کو دگنا فرما دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، دگنا کر کے لوٹاتا ہے۔ اور کبھی بھی رب کی راہ میں دینے سے کوئی بھی فرد غریب نہیں ہوتا، مسکین نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی بڑھے گا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے دو اشخاص کو ہمیشہ ڈھونڈا، مجھے کبھی نہیں ملے۔ ایک وہ کہ کسی پر ظلم کیا ہو اور رب کے قہر سے بچ گیا، دوسرا وہ کہ رب کی راہ میں دیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو۔ تو رب کی راہ میں جب بھی آپ دیتے ہیں اس کی رضا کے لیے تو وہ رب اس مال کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ہم فضیلت کی طرف بھی دیکھیں اور اجر و ثواب کی طرف بھی دیکھیں، کہ جب کوئی بھی شخص حلال کمائی میں سے اس رب کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتا ہے،
چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے سبحان اللہ، اور اسے اپنے پاس اتنا بڑھاتا ہے جیسے تم کسی اونٹ کے بچے کو لو اور اسے پال کر جوان کر دو تو وہ مال اس طرح پرورش پاتا رہتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو صدقہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ صدقہ کرنے کا اصل وقت کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم تندرستی کی حالت میں ہو، جب تمہیں مال کی حوث بھی ہو، جب تمہاری ضروریات بھی ہوں، اس وقت مال صدقہ کرو، کیونکہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور اس وقت تم کہو میرا مال صدقہ کرو تو اب وہ مال تمہارا نہیں، تمہارے وارثین کا مال ہے، تو اس لیے فلاں کو کر دو، فلاں کو کر دو۔ تو اپنے ہاتھ سے جو کر کے جاؤ گے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان اس جہاں سے جاتا ہے تو سارے معاملات منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ جاری رہتی ہیں، اس میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، جو وہ اپنے ہاتھ سے کر گیا کسی کے لیے، تو اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص صدقہ یہاں دیتا ہے کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے موجود ہوگا، اور صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص، تو اس کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ اس کی موت کا وقت ہے اور یہ 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس شخص سے بہت محبت تھی، اس نوجوان سے، وہ رونے لگے، دیکھا تو 3 دن کے بعد وہ پھر آپ کے پاس آ گیا، تو آپ حیران ہوئے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ جب یہاں سے نکلا تو ایک شخص نے اس سے سوال کیا، تو اس کے پاس 20 درہم تھے جو اس نے ان کے لیے دے دیے، تو اللہ رب العزت نے ہر 1 درہم کے بدلے اس کی 1 سال کی عمر بڑھا دی۔ تو صدقہ بری موت کو، مصیبت کو بھی ٹالتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آخر میں بات کروں کہ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب تم راستے میں چلو تو گھر سے نکلو تو کسی کو بھی کوئی سوال کرے تو خالی نہیں لوٹانا، صدقہ کر دینا۔ آپ ایک دن باغ میں بیٹھے روٹی کھا رہے تھے، ایک شخص آیا بھوکا تھا، آپ نے اسے دے دی، راستے میں چلنے لگے سانپ پر پاؤں پڑا تو آپ ڈر گئے، پیچھے ہٹے تو دیکھا اس کا منہ کسی چیز سے بندھا ہوا ہے، دیکھا تو اس کے منہ میں روٹی تھی، تو آپ کو غیب سے صدا آئی کہ یہ وہی روٹی آج تیری موت لکھی تھی، لیکن صدقہ کر دینے سے بری موت سے تو بچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی صدقہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، تو جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیجئے، یہ ایک ریاستی ذمہ داری بھی ہے، ہم پر لوگوں کا حق ہے، کون سے لوگوں کا؟ ہمارے رشتہ داروں کا، غربا کا، مساکین کا، جو مسافر ہیں ان کا۔ تو یقینی طور پر جو تعلیمات دین اسلام نے ہمیں دی ہیں اور جس طرح سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہ ترغیب ہے ایک طرح سے، اور یہ ترغیب بار بار دلانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج عنوان ہے جناب فضائل صدقات، اور اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ مزید آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف رکھتی ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے، اس حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، بلا صدقے کو نہیں پھاند سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو گود میں لے کر جنگل میں جا رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو چھک کے لے گیا۔ وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ راستے میں ایک فقیر آیا اور کہا مجھے اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو، تو اس نے وہ روٹی اسے دے دی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جیسے اس نے روٹی دی، اس فقیر نے اسے دعا دی، کچھ دیر بعد اس کا بچہ صحیح سلامت اسی جگہ پر بیٹھا ہے۔ جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوں، جب ہم پریشانیوں میں گرفتار ہوں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور بلاؤں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، کثرت بیماری سے شفا ہے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا ہمیں لگے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک یہاں پر ہم ایک دھوبی آتا ہے اور ہمارے کپڑے چرا کر لے جاتا ہے، ہم اس سے بہت پریشان ہیں، آپ اللہ کے نبی دعا کرے کہ وہ یہاں پر نہ آئے، اللہ اس کو ختم کر دے، یہاں پر نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی اور چلے گئے۔ دیکھا دوسرے دن وہ دھوبی جو تھا اپنی گٹھی لیے،
फिर गांव के अंदर मौजूद था, उसने गट्ठी रखी और एक अपनी गट्ठी खोली, उसमें से 2 रोटियां निकाली। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो एक फकीर आया कि मैं बहुत भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे एक निवाला दे दो। उसने वो एक रोटी दे दी तो उस फकीर ने दुआ दी कि जिस तरह तू लोगों के कपड़े साफ करता है, अल्लाह तेरे दिल को भी साफ कर दे। अच्छा, जैसे ही उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए तो फिर फकीर ने कहा कि मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे दूसरी रोटी भी अल्लाह के नाम पर दे दे। तो उस धोबी ने दूसरी रोटी भी अल्लाह के नाम पर दे दी। तो उस फकीर ने दुआ दी कि अल्लाह तुझे हर बुरे गम, हर बुरी घड़ी, हर बुरी मुसीबत से तेरी हिफाजत फरमाओ, तुझसे इन चीज़ों को दूर रखे। वो धोबी अपनी गठरी उठाई, भूखा प्यासा अपने घर पर चला गया। तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि अल्लाह के नबी आपने से दुआ की थी, लेकिन वो धोबी सही सलामत अपने घर पर पहुंच गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौरन उस धोबी के घर पे गए और कहते राज क्या अमल था? तो उसने कहा कि अल्लाह मैं 2 रोटियां लेके गया था, एक फकीर आया था भूखा था और मैंने अल्लाह के नाम पर वो रोटी खैरात कर दी। तो फिर वही आई कि ए अल्लाह के नबी आप इसके कपड़ों की गठरी खोल के देखें। जैसे ही उसने कपड़ों के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके कपड़ों की गठरी खोल के देखी तो सांप बैठा हुआ था और उसके मुंह पर मोहर लगी थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप से कहा कि तूने इससे डसा क्यों नहीं? कहने जैसे ही इसने अल्लाह के नाम पर 2 रोटी सदक़े में दी तो एक फरिश्ते ने आकर मेरे मुंह पर मोहर लगा दी और मैंने इसे नहीं डसा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को बुलाया कि तेरी छोटे से अमल के बदौलत, तेरी 2 रोटियां सदक़े में देने की बदौलत अल्लाह ताला ने तेरे दिल को पाक साफ कर दिया, तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तुझे बुरी मौत से बचा लिया। तो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। देखिए हम जिन हाथों से अल्लाह की राह में कुछ देते हैं तो हाथों के गुनाह माफ हो जाते हैं। किसी को कुछ देने के लिए जितने कदम चल के जाते हैं तो कदम अल्लाह की राह में नेकी में लिखे जाते हैं, और सच्चाई की नीयत के साथ किसी को कुछ देने का इरादा करते हैं तो दिल के गुनाह खत्म हो जाते हैं, यानी दिल की स्याही दूर हो जाती है। तो जब भी हम कहीं सफर पे जाएं, जब भी हम अपने घर में कोई फंक्शन करें, कोई नया घर खरीदें, बच्चा पास हो, तो पहले अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ जरूर दें ताकि हम देने वालों की दुआओं से महरूम ना रहें। सुभान अल्लाह। यानी और बिलखुसूस यहाँ ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि गुर्बत में दिया गया सदका बहुत ज़्यादा अफजल भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है। कुर्बत अल्लाह की हासिल होती है, यानी कुर्ब इलाही हासिल होता है जब परेशानियाँ, गम, दुख और तकालीफ आपको घेरे हुए हों और आप बहुत ही निढाल हों, परेशान हों। उस रब की बारगाह में सजदा कीजिए, उस रब ने जो कुछ माल आपको अता किया है उसमें से दूसरों का हिस्सा निकालिए, जो अल्लाह ने आप पर हक रखा है दूसरों का, तो यकीनी तौर पर आप खुशहाल होंगे। परेशानियाँ, दुख, तकालीफ, बलाएं, मुसीबतें वो दूर होंगी आपकी ज़िंदगी से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुशहाली अता फरमाएंगे। मुझे ये फरमाइए आप कि जिस तरह से हम सदक़ात की बात कर रहे हैं, रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका रहा, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन किस तरह से अल्लाह की राह में खर्च करते थे, क्या जज्बा था, इरशाद फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात से अगर मैं आगाज़ करूँ तो देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा कराम बैठे थे, फरमाया कि 1 दिनार 1 लाख दिनार पे सबकत ले गया। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या मतलब है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक वो शख्स है जिसके पास थे ही 2 दिनार और एक वो है जो लाखों कमाता है। तो जिसके पास 2 दिनार थे उसने 1 दिनार रब की राह में सदका कर दिया और 1 दिनार अपने लिए रख लिया, और जो लाखों कमाता है उसने लाखों में से भी सिर्फ 1 लाख रब की रजा के लिए दिया, तो 1 लाख पे 1 दिनार सबकत ले गया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता किया है उसको उसकी राह में आप लौटा दीजिए। उसकी राह में जब आप देंगे तो पलट कर आपके पास इतना आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कर्ज़े हसना की जब बात आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज हसना कौन दे, कुरान पाक में फरमाया गया। तो जब इस आयत को हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक बाग है जो 600 खजूर के दरख्त जिसमें मौजूद हैं, मैं ये पूरा का पूरा रब की रजा के लिए रब की राह में सदका करता हूँ। और ऐसा सदका किया कि आप जब बाग के बाहर पहुँचे तो बाहर से खड़े होकर अपनी ज़ौजा को आवाज़ दी कि उम्मे दर्दा बाहर आ जाओ, अब इस बाग पे हमारा हक नहीं, ये हमने रब की राह में सदका कर दिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे कई गुना
بڑھا کر عطا کرے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز رب کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو اس آیت کو جب حضرت ابو طلحہ نے سنا تو آپ کا ایک کنواں تھا جس کی بہت زیادہ مالیت تھی اور آپ اس سے بہت زیادہ کمایا کرتے تھے. آپ نے اس کو سنتے ہی وہ آپ کو بہت عزیز تھا. اس کو آپ نے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کر دو. تو آپ نے اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کر دیا اور اس کا کچھ حصہ حضرت حسان کے پاس بھی گیا. یعنی اگر ہم روایات کو پڑھیں، اور پھر یہ وہ روایات ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، اور جو اور بھی باتیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ جب جنگ کے موقع پر آپ اپنے گھر کا سارا سامان لیا اور کہا میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی جب جیش الاسرہ کے موقع پر یعنی جنگ تبوک کے موقع پر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اتنی ضرورت ہے، کون یہ کام کرے گا؟ تو آپ نے اسی وقت 300 اونٹ دیے تھے. اور یہ وہ تھے جو آپ نے اعلانیہ دیے تھے، اور پوشیدہ وہ تھے جو آپ نے 1000 کے قریب تقریباً عطا کیے تھے، دیے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. اسی طرح آپ کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ایک سفر پہ سے آ رہے تھے تو ایک شخص نے آپ سے جب وہیں پہ گزارش کی تو آپ نے اپنے خادم سے کہا جو اونٹ پر چیزیں اسے لا کر دے دو. پھر کہا جو باقی شہد کی چیزیں وہ بھی لا کے دے دو. وہ بھاگ کے جا کے ساری چیزیں لا کے دے دی. حضرت عثمان غنی نے اس سے کہا تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ کہا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے بھی صدقے کے طور پر اسے نہ دے دیں. تو اس لیے یعنی وہ جذبہ تھا، وہ محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی کہ آج اگر ہم ان سیرتوں کو اپنا لیں تو آج ہماری بھی زندگیاں روشن ہو جائیں. ہم نے صدقوں کو دینا چھوڑ دیا. اگر میں چھوٹی سی بات بس یہ کروں کہ جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، اگر گھر میں کوئی پریشانی بھی آتی تھی، کوئی بیمار بھی ہوتا تھا تو ڈاکٹرز تک جانے سے پہلے وہ صدقہ دے دیا کرتے تھے کہ جو بھی پریشانی اور مصیبت آئی ہے وہ ٹل جائے. ڈاکٹر سے دوا لینا ضروری ہے، لیجئے، لیکن وہاں سے صرف دوا ہے، شفا اسی رب کے پاس سے آنی ہے. تو وہ شفا آئے گی کیسے؟ جب آپ اس کی بارگاہ سے طلب کریں گے، کیونکہ بیماریوں کو صدقہ دور کرتا ہے. تو اس لیے صدقے دینے کی عادت ڈالیے. اور زیادہ تر ہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہم اس وقت صدقات دیتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں صدقہ دینا ہے. گھر سے اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ صدقہ دیجئے. یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی کام آپ شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ صدقہ دیجئے. اللہ کی بارگاہ میں جتنا دیں گے پروردگار وہ بڑھا کر عطا فرمائے گا. کیونکہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دینے کی تڑپ ہونا ضروری ہے کہ کس تڑپ سے آپ اس رب کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، وہ تڑپ قابل قبول ہے. ایک وقفے پر جانا ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہماری مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں جو فضائل صدقات کے تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، صدقات کی بات ہو رہی ہے. آپ ہماری بہنوں کو، بچیاں جو اس پروگرام کو بہت ذوق و شوق سے دیکھتی ہیں، یہ فرما دیجئے کہ کیا صدقہ صرف مال و دولت خرچ کرنے کا نام ہے، اور کون کون سے ذرائع ہیں جن کے تعلق سے صدقہ دیا جا سکتا ہے، کون سے طریقے ہیں صدقہ دینے کے؟ دیکھیے زینب، صدقہ صرف مال و دولت تک محدود نہیں. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، بے شک، بلا شبہ. اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، مساکین کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، اور اپنے نفس اور اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. آپ نے کہا نا کہ آدمی خوشی کے موقع پہ بھی صدقہ دینا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی غم پلے تو پریشانی بھی اللہ دینے والا ہے، پریشانی سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے. تو صدقہ دینا چاہیے کہ اللہ پریشانی تیری طرف سے تھی، لیکن آئندہ تو ہمیں ہر برے غم، ہر بری گھڑی اور ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو اس سے صدقہ ہے، جو کوئی اہل قرابت کو صدقہ دیتا ہے تو اس کا دوہرا ثواب ہے، ایک صدقے کا، دوسرے اہل قرابت کی پاسداری کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے، پانی کے وقت
پانی پلائے، پیاس اسے زیادہ لگی تو اس کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور دوزخ کہتی کہ اے میرے رب، امت محمدیہ کے صدقہ دینے والے مرد پر مجھے عذاب مسلط کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اچھا ہی ہوا تو نے مجھے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ خوف سے کانپنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا کہ اس کا کانپنا موقوف ہو گیا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ میرے رب پہاڑ سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا۔ تو کہنے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو کہنے امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس انداز سے صدقہ دیتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ نیکی کا درس دینا، برائی سے روکنا، یہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے، ہر وہ عمل، نیک عمل جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سچے دل، صدق دل سے کیا جائے تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کہلاتا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس بہت مالدار ہیں، آپ نے دیکھا مالدار تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے پاس دل نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے رب آج میں چپکے سے جب سب سو رہے ہوں گے تو میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو جب سب سو رہے تو اس نے صدقہ دیا جا کے ایک مرد کو، تو صبح شعور ہوا کہ صدقہ دینے والے نے ایک چور کو صدقہ دیا، تو شخص دار و قطار رونے لگا کہ میرے رب تمام تعریفیں تیرے لیے۔ پھر دوسرے دن پھر اس نے صدقہ دیا تو پھر شعور ہوا کہ ایک صدقہ دینے والا کسی بدکار عورت کو صدقہ دے گیا، تو اس نے کہا کہ میرا صدقہ تو قبول نہیں ہوگا، یہ میرے رب پھر بھی ساری تعریفیں تیرے لیے۔ تیسرے دن پھر اس نے ایک مالدار شخص کو صدقہ دیا تو مالدار شخص تک پہنچ گیا، تو پھر وہ رونے لگا کہ میرا صدقہ تو قبول نہیں ہوگا، میرے رب پھر بھی ساری تعریفیں تیرے لیے۔ رات میں جب وہ سویا تو اس کو ندا آئی کہ تیرا صدقہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا۔ جب تو نے ایک چور کو صدقہ دیا تو اس نے چوری سے توبہ کر لی، بدکار عورت کو صدقہ دیا تو اس نے بدکاری سے توبہ کر لی، اور دیکھیے جب تو نے ایک مالدار شخص کو صدقہ دیا تو اس سے شرم محسوس ہوئی، اللہ کے سامنے اس کی آنکھیں ندامت سے جھک گئیں کہ مجھے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے۔ اور جو صدقہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ تو اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق جب اللہ کے راہ میں ساری چیزیں قربان کر دی، ہر تک کہ اپنے تن کا لباس بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، تو ٹاٹ پہن کا لباس پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین بھی آئے، تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آج تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جب ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آج وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے، اور کہا مجھے حکم کہ جاؤ صدیق کو سلام کہو اور پوچھو کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں، تو اللہ ہمارے درجات بلند کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب آپ ہم سے راضی ہو تو ہر عمل ہم نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا سبب ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدگی سے ارشاد فرمایا آپا نے۔ اور ہم اخلاق حسنہ کی بات کر لیں، اگر ہمارے پاس مال و زر نہیں ہے، ہم اپنے اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں لوگوں سے۔ اخلاق حسنہ بھی صدقہ ہے، اور جب اگر ہمارا کسی سے کوئی واسطہ پڑتا ہے، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے شر سے محفوظ رکھنا اور اپنے شر سے کسی دوسرے کو محفوظ رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، کوئی ایسی بات نہ کریں کسی کی دل آزاری ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو ایسی تعلیم دے دیں، جس طرح سے ہماری مہمان شخصیات یہاں موجود ہیں، تعلیم فرما رہی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ پروردگار عالم قبول و منظور فرمائے۔ تو بہت طویل فہرست ہے صدقات کی۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ، صدقہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ کیا احتیاط ضروری ہے صدقے کے تعلق سے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بات کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم صدقہ کرو، میں صدقے کی وجہ سے تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے جس دن سے اس دنیا کو بنایا ہے وہ رب لوٹائے جا رہا ہے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم رب کی رضا کے لیے رب کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو دو گے تو تمہارے پاس کمی آ جائے گی؟ کمی کسی صورت نہیں آئے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دیتے وقت 5 شرائط کو اپنے سامنے رکھو۔
دو شرائط وہ ہیں جو عطا سے پہلے ہیں، دو عطا کرتے وقت ہیں اور ایک بعد میں ہے۔ تو عطا سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ جو صدقہ کر رہے ہو وہ حلال کمائی سے کرو، اور جس شخص کو دے رہے ہو اس کے بارے میں اتنا ضرور معلوم ہو کہ وہ اس مال کو کسی برے مصرف میں استعمال نہیں کرے گا۔ عطا کرتے وقت کا معاملہ یہ ہے کہ تم خوش دلی سے دو، ہنسی خوشی دو، تواضع انکساری کے ساتھ دو، اور پوشیدہ دو، یعنی اعلانیہ نہیں دو۔ اور آخری شرط یہ رکھی کہ جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ بھی دو، جس کو بھی دیا ہے اسے بھی بھول جاؤ اور جو دیا ہے وہ بھی بھول جاؤ۔ تو یہ 5 شرائط وہ بیان کیے ہیں آپ نے، جو عام طور پر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے حکم یہ ہے کہ نیکی اعلانیہ بھی کرو، پوشیدہ بھی کرو، لیکن نفلی صدقات کا حکم یہ آتا ہے کہ ان کو پوشیدہ دو، لیکن جو لازمی آپ کے اوپر صدقہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو اعلانیہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو جو چھپی ہوئی چیز ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول ہے کہ انہوں نے صدقات اعلانیہ بھی دیے ہیں اور پوشیدہ رہ کر بھی دیے ہیں، کیونکہ اس کا حکم بھی ہے کہ حضرت علی نے بھی 1 دینار صبح میں دیا، 1 دن میں دیا، 1 رات میں دیا، وہ دن کے اجالے میں دیا، آپ نے بھی، آپ کے پاس بھی 4 دینار تھے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے پوشیدہ نیکیاں بھی کی، اعلانیہ نیکیاں بھی کی، لیکن ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ، اور دل کی سختی کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو جب آپ ہنسی خوشی دیں گے رب کی بارگاہ میں، تو آپ کے دل میں جو ایک کالا دھبا لگ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے مٹتا رہے گا، کیونکہ جب مال کی محبت دل سے نکلے گی تو سختی دل سے نکلے گی، ساری عداوت، ساری قدورت نکلے گی، تو محبت ہی محبت کا راج ہوگا۔ تو جب محبت میں آپ سب کچھ لٹائیں گے اس رب کی بارگاہ میں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے ساتھ تجارت کریں اور آپ خالی رہ جائیں۔ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ بیان کروں کہ حضرت رابعہ بصری کے پاس آپ کی خادمہ نے آ کے کہا کہ مہمان آ گئے ہیں، ایک ہی روٹی، آپ نے کہا صدقہ کر دو۔ آپ کے پاس بادشاہ کی طرف سے پہلا جب فرد آیا، بادشاہ کا خادم آیا، وہ 3 روٹیاں لایا، تو آپ نے جب اس کو گنا، آپ نے کہا یہ میرا حصہ نہیں ہے، لے جاؤ۔ دوسرا آیا، وہ 5 روٹیاں لایا، آپ نے کہا یہ بھی میرا حصہ نہیں۔ تیسرا آیا، وہ 10 روٹیاں لایا، آپ نے گنی، آپ نے کہا ہاں یہ میرا حصہ ہے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ جب تم میری راہ میں 1 دو گے میں تمہیں 10 لوٹا کر دوں گا۔ تو وہ یہ تھا، یہ وہ عقیدہ تھا، یہ وہ سچی محبت تھی، وہ سچا اعتماد تھا کہ آج ہم میں پیدا ہو تو ہم بھی رب کی راہ میں جب دیں گے، کچھ نہیں ہے، رب سے تجارت کر لیجئے، رب اسے بڑھا کر آپ کو دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقات کے تعلق سے سعدیہ ارشاد فرما رہی تھی، اور ہم یقینی طور پر یہ دیکھتے ہیں اگر ہم ظاہری طور پر سامنے دیتے ہیں تو وہ ایک ترغیب کا بھی طریقہ کار ہے کہ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ پھر حکم یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر عمل پر اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ مزید ہم مہمان شخصیات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ تشریف رکھتی ہیں، میں چاہوں گی کوئی بہترین سا میسج، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصر سا میسج۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو سوچ لیجئے گا کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی ہوگی، اور آپ کے رب نے آپ کو پتہ دیا ہوگا، وسیلہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا۔ تو مدد کرتے وقت یا کسی کو صدقہ دیتے وقت، کچھ دیتے وقت، چھوٹی سی بھی کچھ امانت دیں، 1 روپے بھی اس کی دیں، تو اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کی عزت نفس کہیں مجروح نہ ہونے دیں، اس کی عزت نفس سے نہ کھیلیں، اور ایک دوسرے کا پردہ رکھیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں کہ ہم ذرا سا بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں فوراً جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی مدد کی تھی۔ دیکھیں کہ ہمارے ہر عمل سے ہمارا رب واقف ہے، اور وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے۔ بے شک۔ سعدیہ کوئی مختصر سا میسج آپ کی جانب سے؟ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ محبت اپنے بندوں سے بے شمار رکھتا ہے، وہ ایک رب ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آپ کو مال دیا تو تقسیم کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ تقسیم آپ چاہے اپنی مسکراہٹ کریں، چاہے اپنا مال کریں، چاہے ساز و سامان کریں، ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تقسیم کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو یہ نسلوں تک جاری رہے گی، کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ صدقہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ جب آپ کے پاس مختصر چیز ہو
یا آپ اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، اپنے مال میں سے اپنے حصے میں سے نکال کر دیں. آپ حریص ہوں، یعنی آپ مال جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، پھر اپنے دل کو وسیع کر کے آپ اس میں سے صدقہ کریں. آپ کو یہ ڈر ہو کہ میرا مال کم ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں سے صدقہ کریں، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا وہ صدقہ، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو کیا عطا فرمائے گا یہ ہمارے گمان سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ زندگی بخیر ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.